لله وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا صلاة وسلام on this side. You can pray on this side. Yeah, and of course, you are welcome. دوستو، یہ قرآن پاک کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ Allah subhanahu wa ta'ala addresses to the faithful, all the people of faith, اے ایمان والو، اتقوا اللہ، be loyal to Allah subhanahu wa ta'ala. You should have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala in your hearts, and you should have to obeying to Allah subhanahu wa ta'ala, listening to Him, working for Him. تو بڑی خاص کیفیت ہے اس میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو بھی خطاب کیا ہے، اور نبیوں کو بھی خطاب کیا ہے، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کیا۔ But here Allah subhanahu wa ta'ala is addressing directly to the people of faith کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ایک خاص رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ رنگ ہے اللہ کا رنگ۔ تمہیں اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا چاہیے، تمہیں ایسا بن جانا چاہیے کہ تمہارے اندر سے اللہ کے پیار کی خوشبو آنے لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور تمہارے اندر سے پھوٹنے لگ جائے۔ آج تمہاری زندگی موت سے بھی بدتر ہے، تم زندہ کہلاتے ہو، تم زندہ وجود ہو، مگر آنکھیں دیکھنے کے باوجود صحیح نہیں دیکھ سکتے، زبان بولتی ہے لیکن جوڑتی نہیں ہے، توڑتی ہے، دل دھڑکتا ہے مگر کسی دھڑکن دل پر اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا۔ اسی لیے دوسرے مقام پر فرمایا موتو قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اس طرح زندگی گزارو کہ زندہ تو رہو، چلو پھرو سو جاگو، لیکن تمہارے چلنے میں بھی اللہ نظر آئے، تمہارے بولنے میں بھی اللہ نظر آئے، اور اس کا جو لیول ہے اور درجہ ہے وہ چھوٹا سا نہیں بیان کیا، فرمایا حق کا تو قاتے ہی، جیسے انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، جیسے انسان جی بھر کے سوتا ہے، جیسے انسان اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے، جیسے انسان اچھے سے اچھا گھر بناتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس طرح بن جاؤ کہ حق کا تو قاتے ہی، کہ تم اپنے رب سے پیار میں بے مثال ہو جاؤ، تمہارا رب تم سے اتنا راضی ہو جائے کہ ہر وقت تم اللہ کی بات کرتے ہو، اور اللہ کا وعدہ ہے جو میری بات کرتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے جو میری بات کرتا ہے میں اس کی بات بنا دیتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم، میری بات کرنے والوں میں تمہاری بات بنا دوں۔
کوئی نہیں پہچانتا میں تمہیں پہچان عطا کروں، تمہیں کوئی نہیں مانتا تم میرے ماننے والے بن جاؤ، ساری دنیا تمہیں ماننے والی بن جائے۔ سانس تو وہی ہے جو ہم لے رہے ہیں، لیکن مزہ تب ہے جو سانس اندر جائے وہ بھی اللہ کا ذکر کرے، جو سانس باہر آئے وہ بھی اللہ کا ذکر کرے۔ جو کہتے ہیں نا ہر دم، ایوری مومنٹ یو شوڈ بی ان لو آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ اور وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ تم اللہ سے اس طرح محبت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو تمہارے اندر شعور پیدا ہو جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس کو دیکھنا ہی ممکن نہیں ہے وہ کتنے پیار سے ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ میرے دیکھنے کا تصور کرو، میری محبت کا تصور کرو، میرے پیار کا تصور کرو، میری چاہت کا تصور کرو۔ اور ایک دن آ جائے گا کہ آج تم اس تصور میں گم ہو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ایک دن آ جائے گا کہ واقعی تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ جو راستہ ہے یہ دعووں سے نہیں طے ہوتا۔ ایک آدمی چل رہا ہے نا، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آ رہا ہوں، وہ آ رہا ہے، جو قدم اٹھا رہا ہے وہ منزل کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اب ایک آدمی آپ سے کہتا ہے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، گھنٹے کے بعد پھر کہتا ہے میں آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد پھر کہتا ہے میں آ رہا ہوں۔ پھر میں اگلے دن جو جس جہاز پر آ رہا تھا تو یہ بینکاک کا جو ٹائم تھا وہ تھا بھئی 15 منٹس لیفٹ۔ تو جب 15 منٹس پورے ہو گئے نا جہاز اسٹل چل رہا تھا، اس کے بعد انہوں نے بار بار روکتا تھا، اس کے بعد انہوں نے چھوڑ ہی دیا، لکھنا ہی چھوڑ دیا، اور میں نے اس کو نوٹ کیا تو ہم اس کے 21 منٹ بعد لینڈ ہوئے۔ یہ تو کمپیوٹرائز سسٹم کا بالکل یہی کیفیت ہے، لیکن 21 منٹ کے بعد بھی لینڈ تو ہو گیا نا، اگر چلا ہی نہیں ہوتا تو لینڈ نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی چلتا ہے ہمارے لیے، رفتار اس کی آہستہ ہو یا تیز ہو، تو وہ پھر اکیلا نہیں چلتا، ہم بھی چلتے ہیں، ہماری رحمتیں بھی چلتی ہیں، اسے ہمارا ساتھ مل جاتا ہے، اسے ہماری محبت مل جاتی ہے، اسے ہمارا پیار مل جاتا ہے، اسے ہمارا تعلق مل جاتا ہے، اسے ہمارا قرب مل جاتا ہے، اسے ہمارا وصل مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ کسی بھی دنیا دار سے آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے وعدے کا اعتبار کرتے ہیں، اگر اس کو اعتبار نہیں آتا تو آپ کو چیک دے دیتے ہیں، بھئی یہ چیک ہے، یہ فلاں ڈیٹ کو کیش ہو جائے گا، وہ چیک پر اعتبار کر لیتا ہے، پھر چیک بھی کیش نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ سے دھوکہ ہو گیا، آپ سے اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن اللہ وہ ہے جب آپ نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ تو علیم و بذات صدور ہے، وہ دلوں کا رازدار ہے، وہ دلوں میں رہتا ہے۔ اب اگر آپ نے دھوکہ دیا تو کس کو دیا؟ اللہ کو نہیں دیا، آپ نے اپنے آپ کو دیا۔ اور اس دھوکے کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ میں آ رہا ہوں، نہیں آئے،
اپنا نقصان کر لیا، آپ نہیں پہنچے۔ اگر وہ مقام آپ کو مل جاتا جو اللہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے، آپ کا نام کچھ اور بن جاتا ہے، آپ کی شناخت کچھ اور بن جاتی ہے۔ اب میں اس کی 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں۔ جیسے امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تو صدیق نہیں تھا، وہ صدیق بن گئے ابو بکر سے، پھر صدیق اکبر بن گئے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کا نام فاروق تو نہیں تھا، لیکن پھر فاروق بن گئے، پھر فاروق اعظم بن گئے۔ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان غنی تو نہیں تھا، لیکن پھر وہ غنی ہو گئے۔ امیر المومنین سیدنا علی انتظار رضی اللہ عنہ کا نام حیدر قرار تو نہیں تھا، لیکن پھر وہ حیدر قرار بن گئے، پھر وہ مشکل کشا بن گئے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے بازار میں بھی اگر آپ واقعی کوئی اچھا بزنس مین بننا چاہتے ہیں اور آپ مستقل طور پر بزنس میں رہنا چاہتے ہیں اور ایک کامیاب بزنس مین بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ آج آپ کا جھوٹ کوئی مان لے گا لیکن کل دوبارہ نہیں مانے گا، تیسری بار کوئی نہیں مانے گا، چوتھی بار کوئی نہیں مانے گا۔ اور اگر آج آپ نے سچ بول لیا تو آج سے ہی آپ کا اعتبار بحال ہو گیا۔ آج چھوٹا سا آپ نے عہد پورا کیا، چھوٹی سی بات کو آپ نے پورا کر دکھایا، کل لاکھوں کے سودے پر لوگ آپ پر اعتبار کریں، پرسوں کروڑوں کے سودوں پر آپ پر اعتبار کریں، پوری مارکیٹ میں نام ہو گئی، یار فلاں شخص بڑا وعدے کا پکا ہے، فلاں شخص زبان کا بڑا پکا ہے، فلاں شخص سب کچھ لٹا سکتا ہے مگر زبان سے نہیں کرتا۔ اب یہ جو اعتماد ہے آپ کا، یہ آپ نے عملاً لوگوں کو کر کے دکھایا، پھر آپ کو کسی نے تسلیم کیا۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تو اس دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے جب آپ اللہ سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اللہ سے محبت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ میری اللہ سے محبت ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے جی میں مسجد میں فنڈز دیتا ہوں، یہ میری اللہ سے محبت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لینا سب سے آسان کام ہے، دینا سب سے مشکل کام ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، وقت دیتا ہے، وہ بھی سچا ہے اپنے اس کال میں، لیکن اس وقت اللہ کی محبت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے جب آپ اس طرح سوچتے ہیں جیسے اللہ کی چاہت ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ سوچتے ہیں یار میرا فلاں ساتھی بھی بھوکا ہوگا، ذرا اس کا بھی پتہ کر دو۔ جب آپ کو اپنی غریبی یاد آتی ہے تو آپ سوچتے ہیں یار یہ پاکستان سے آیا تھا، اس کے پاس تو کاغذ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، یار یہ میرے رشتہ دار بھی نہیں ہے، میرے علاقے کا بھی نہیں ہے، یہ میرا کوئی دوست یار بھی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت آپ کے دل میں اللہ کی محبت اتنے عروج پر ہوتی ہے کہ آپ اس سے کوئی رشتہ تعلق نہ ہونے کے باوجود صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو محبت ہے کہ اللہ کے دربار میں بہت اس کی اہمیت ہے، اس کی ایک حیثیت ہے۔ آج اگر آپ ایک گہری نظر دیکھیں، ہر طرف افراتفری ہے، ہر طرف پریشانی ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان رشتہ کمزور ہو گیا، بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے، میاں اور بیوی جو ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں کہ جو جسم کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ جسم بھی ایک دوسرے کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود
اتنا اسلام سے ہم دور ہو گئے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں کہ جسم ہمارے ایک دوسرے پر زائل ہو گئے ہیں، لیکن دل آج بھی ایک دوسرے کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے۔ یہ وہ غلطی اور کوتاہی ہے جہاں سے اللہ کی ناراضگی شروع ہو چکی ہے، جہاں سے اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے۔ ہم ایک انسان کے طور پہ، ایک انسانی وجود کی حیثیت سے چند چیزوں کی خواہش ہماری فطرت ہے۔ سب سے پہلے جب آپ شعور میں آتے ہیں تو آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، پھر آپ کو لباس کا احساس ہوتا ہے، پھر آپ کو چھت کا احساس ہوتا ہے، پھر آپ کو ٹرانسپورٹ کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن کے بغیر کوئی آدمی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آپ کو پیٹ کے لیے چاہیے، آپ کو جسم کے لیے چاہیے، آپ کو حفاظت کے لیے چاہیے، آپ کو موومنٹ کے لیے چاہیے۔ اب اللہ کی چاہت دیکھیں، اللہ یہ فرماتا ہے کھانا تو تم نے بھوک کے لیے کھانا ہے، لیکن اس نیت سے کھاؤ کہ میرا جسم طاقتور رہے تاکہ میں اپنے اللہ کو یاد کر سکوں۔ لباس تو تم نے پہننا ہی پہننا، لیکن اس نیت سے لباس پہنو کہ میرا اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ پیکر شرم و حیا بن گیا۔ آپ کو چھت تو چاہیے حفاظت کے لیے، لیکن اس نیت سے کسی چھت کے نیچے جا کر سو جاؤ کہ کل پھر تازہ دم ہو کر میں اللہ کے پیار کا جھنڈا اٹھا لوں، اور اس نیت سے اپنی موومنٹ کے لیے وسائل ڈھونڈو کہ اگر میں اپنی رفتار سے چلوں گا تو اتنے نتائج نہیں آئیں گے، لیکن اگر مجھے ایکسٹرا سپورٹ مل جائے، ایکسٹرا فیور مل جائے، خصوصی طاقت مل جائے جس سے میری رفتار تیز ہو جائے، تاکہ اگر ایک کی بجائے میں 10 کا ہاتھ پکڑ سکوں، 10 کی بجائے میں 100 کی مدد کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ پسند ہے کہ لوگوں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی اسلام کی فطرت پر کی ہے، اگر کوئی کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جائے تو بھی وہ اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے۔ کوئی انسانی وجود ہندو نہیں ہوتا، عیسائی نہیں ہوتا، یہودی نہیں ہوتا۔ جب انسانی وجود پیدا ہوتا ہے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہوتا ہے، بائی نیچر اس کی فطرت میں اسلام ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کبھی کسی بچے سے کتنا معصوم ہوتا ہے وہ، اور اللہ نے اس کے اندر کتنا پیار بھر دیا ہوتا ہے، اس کو شعور نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، وہ آپ کی کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آپ سے اظہار محبت کر رہے ہیں، اور اس کو کوئی لالچ بھی نہیں ہے، اسے شعور ہی نہیں ہے کہ کھانا بھی کھانا ہے میں نے، لباس بھی پہننا ہے میں نے، اسے کسی چیز کا شعور ہی نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کے وجود کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اس سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ اور جب وہ آپ کی بے نیازی سے پریشان ہوتا ہے تو بس رو دیتا ہے، لڑتا پھر بھی نہیں ہے۔ اس کی عاجزی کی انتہا دیکھیں کہ وہ رو کر آپ کو متوجہ کر رہے کہ بھائی کل تم بھی میری طرح تھے، آج میں چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، میں کل بڑا ہو کر تمہارے کام آؤں گا، آج مجھ سے محبت کرو، آج مجھے سینے سے لگاؤ، آج مجھے خوراک دو، آج مجھے لباس دو، تاکہ کل جب بڑھاپے میں کوئی تمہارا ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو تو میری جوانی تمہارے کام آ جائے، میری زندگی تمہارے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم اس شان کے ساتھ اسلام کے دامن سے لپٹ جاؤ، کیونکہ ہم نے اسلام کی فطرت پر تمہیں پیدا کیا تھا۔ اب اللہ چاہتا ہے کہ تم اسلام کے ساتھ اس طرح مکس ہو جاؤ کہ تم میں اسلام نظر آئے اور تم اسلام میں نظر آؤ۔
اب اس تربیت کے لیے جو پہلی درسگاہ تھی وہ ماں کی گود تھی. اب وہ گود تو رہی نہیں جس میں ہمارے شیخ کامل حضرت سلطان باہو کی والدہ ماجدہ قرآن کی حافظہ تھی. ہر روز ایک قرآن ختم کرتی تھی. تو حضرت سلطان باہو جب پیدا ہوئے تو پیدائشی حافظ قرآن تھی. جب کسی نے پوچھا کہ آپ کو قرآن پڑھنا کیسے آ گیا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے ماں کے پیٹ میں سیکھ لیا. میری ماں جب قرآن پڑھتی تھی تو میں پیٹ میں اس نور کو سمیٹتا رہا اور ماں کے پیٹ میں ہی میں حافظ قرآن بن گیا. اب وہ ماں نہیں ہے آپ کے پاس، اب بس وہ استاد بھی نہیں رہا آپ کے پاس، وہ معلم بھی نہیں رہا. اب آپ کو ایک سہارا رہ گیا اور وہ ہے چونکہ گیپ درمیان میں زیادہ آ گیا نا، گیپ اتنا زیادہ آ گیا ہے اس کو استاد نہیں نمٹا سکتا، اس کو امام نہیں نمٹا سکتا. اب تمہیں ایک ایسا مرشد کامل چاہیے جو نظر بھی ڈالے آپ پر، آپ کو تعلیم بھی دے، آپ کی تربیت بھی کرے، آپ کا سینہ بھی مدینہ بنائے اور آپ کا دل بھی اللہ کا عرش بنائے. اور دیکھیں حدیث پاک ہے، دین ہمارا بہت صاف شفاف ہے، یہ ڈھکوسلوں کا نام نہیں ہے، دین حقیقتوں کا نام ہے. اور یاد رکھیں دین تقریروں سے نہیں آتا، دین محبتوں سے آتا ہے. اور یہ محبتیں وہ حسن ہیں جو آپ کو صرف اللہ والوں سے مل سکتے ہیں، کیونکہ جو خود عاشق نہیں اس نے تمہیں عشق کا راستہ کہاں سے دکھا. جس نے کوئی سفر طے ہی نہیں کیا اس کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا، اس کو کیا پتا کہ اس نے کہاں جانا ہے، خود جب نہیں پتا اس کو. اس لیے میرے دوستو عام طور پر ہمارے ہاں جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی رسمن ہوتا ہے، حالانکہ ذکر ہو اور دل زندہ نہ ہو، یہ کیا بات ہے. ذکر تو ہوتا ہی دل کی زندگی کا نام ہے. تو دل کو زندہ کرنے کے لیے ذکر کے ساتھ کسی اللہ کے بندے کا ساتھ چاہیے. اب میں اس ساتھ کے بارے میں ایک دو باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ بھی چناؤ ہوتا ہے، آپ آئے نہیں، آپ کو لایا گیا ہے. اور بھی بہت سارے لوگوں کو پتا تھا، تو جن کے نصیب میں تھا وہی آیا، جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ نہیں آ سکے، اور جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ آ کر بھی چلے گئے. بعض اوقات کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہو سکتا ہے. یہ بھی نصیبے کی بات ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ دنیا میں گھومیں اور پھریں، اور ان فرشتوں کا نام ہے سیاحین، سیر و سیاحت کرنے والے. ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے کہ تم نے گھومنا ہے، لوگوں میں جانا ہے، جہاں میرا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس میں شمولیت کرنی ہے. اور جب تک ذکر ہوتا ہے اس میں رہنا ہے تم نے، اور جب ذکر ختم ہو جائے تو تم نے واپس میرے پاس آنا ہے، ڈائریکٹ میرے پاس آنا ہے، دیر نہیں لگانی. اب جب وہ فرشتے تلاش میں نکلے ہوتے ہیں، کوئی ادھر پھر رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر پھر، کوئی ادھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ذکر کرنے والا مل جائے. پھر جب انہیں ذکر والے مل جاتے ہیں تو وہ فرشتے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہم نے اپنا مطلب پا لیا ہے، آؤ یہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آؤ یہاں اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہے تو پاگل پن نا، کاروبار چھوڑ کر، آفس چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے اکثر ذکر کرنے والوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں. تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی پاک نے فرمایا جب تمہیں لوگ پاگل سمجھنے لگ جائیں کہ تم ذکر میں اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ تم پاگل ہو گئے ہو،
تو فرمایا تم تو پاگل نہیں، پاگل تو وہی ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کا پیار شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے پیار کا حسن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ خود پاک ہے، سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، چونکہ وہ خود پاک ہے۔ جب وہ پیار کرتا ہے، اب ہمارا پیار کیا ہے؟ زیادہ زیادہ ہاتھ ملا لیا، ہاتھ چوم لیا، ماتھا چوم لیا، گلے لگ گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ ہمارا پیار ہے۔ اللہ کا پیار کیا ہے؟ وہ چونکہ پاک ہے، جب وہ پیار کرتا ہے تو بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سب سے پہلے کسے پاک کرتا ہے؟ دل کو پاک کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے اپنے نبی کو یہ نظر عطا کی کہ جس پر میں راضی ہو جاؤں وَيُزَكِّيهِمْ، آپ اس پر ایسی نظر کریں کہ وہ پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے طریقہ کار۔ اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ نے اپنی دوستی کے لیے چن لیا ہے، جب وہ بھی کسی پر نظر کر دیتے ہیں تو انہیں کملی والے تک پہنچا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کملی والے تو پھر اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار متعین کیا گیا ہے۔ اللہ دلوں میں چونکہ رہتا ہے۔ اب دل کے پاک ہو جانے کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں، جب آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ اب واقعی آپ کا دل پاک ہو گیا ہے، اس کو چیک کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کا دل پاک ہو گیا ہے تو پھر اگر کچھ آ رہا ہے تو آپ کو اس سے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہے، اللہ کی نعمت آ رہی ہے، کھانا آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، گھر مل گیا ہے، عزت مل گئی ہے، خوش نہیں ہوتے آپ، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں تو مجھے تو حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے اتنا کھاتے ہیں جس سے وہ کھانا آپ کے پیٹ پر بوجھ نہیں بنتا، بیماری نہیں بنتا۔ آج آپ دیکھیں شوگر ہو گئی ہے جی، شوگر بھی کوئی بیماری ہے؟ اللہ کے بندو سوچو تو صحیح، لیکن وہ واقعی بیماری بن گئی ہے۔ آج جی بلڈ پریشر تیز ہو گیا جی، لو ہو گیا جی، اچھا جی ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے، اب اے ہو گیا، بی ہو گیا، سی ہو گیا۔ ایسی بیماریاں جن کا باہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے وجود سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ یہ وجود اللہ نے بنایا تھا پاک۔ اللہ آپ نے جب اس کو پاک نہیں رہنے دیا تو اس کا نام بیماری بن گیا۔ اب وہ بیماری ٹھیک کرنے کے لیے اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اب ڈاکٹر کی دوائی ایک فائدہ دیتی ہے تو 10 سائیڈ ایفیکٹس کر دیتی ہے، لیکن وہی علاج جب اللہ والے کی نظر کرتی ہے تو جسم بھی تندرست ہو جاتے ہیں، روحیں بھی تندرست ہو جاتی ہیں، دل بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا دل کیا تندرست ہو گیا ہے، کیا آپ کو اللہ سے پیار ہو گیا ہے۔ اب اللہ کا پیار آپ نے اس طرح چیک کرنا ہے کہ آپ کو $1,00,000 آ گئے، بڑے خوش ہوئے آپ۔ اب کسی نے بتایا بھئی آپ کے پاس تو $1,00,000 ہے، جس نے دیا ہے اس کے لیے کیا کیا تم؟ وہ ایک شخص تھا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ میرے پاس بھیڑیں بکریاں زیادہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ایسا نہ ہو کہ حب دنیا کی وجہ سے تم دین سے نکل جاؤ۔ اس نے نہیں مانا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں۔ 1-2 بھیڑیں بکریاں تھیں، پھر 10-20 ہو گئیں، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ اب جب 150 ہوئی تو مدینے سے باہر کی طرف نکل گیا، مدینہ شریف کے باہر والے علاقے میں رہنے لگ گیا۔ اب اتنی دور سے پیدل چل کر کسی نماز میں پہنچ جاتا، کسی میں نہیں پہنچ جاتا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو بھیڑیں بکری اتنی زیادہ ہو گئی کہ مدینے سے باہر جانا پڑ گیا۔
اب جمعے کے جمعے آنے لگے، یعنی 5 وقت کی نمازیں گئیں، اور پھر اور مال بڑھا تو اور زیادہ دور چلا گیا، تو جمعہ بھی چلا گیا۔ اس دوران زکوٰۃ کا حکم نافذ ہو گیا۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے؟ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں، تو اس میں سے آپ نے 2.5%، 100 میں سے کتنا؟ 2.5 روپے، تو آپ کے پاس کتنے بچے؟ 97.5۔ تو یہ دیے کس نے؟ اللہ نے۔ انہیں کتنا دیا؟ 100۔ انہیں مانگا کتنا؟ 2.5۔ آپ کے پاس کتنے بچ گئے؟ 97.5۔ یہ آپ کے تو نہیں تھے نا، پھر بھی آپ کو جو بچ رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں یا تھوڑے ہیں؟ جو آپ دے رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر پتہ چلتا ہے کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ 97.5 روپے لے کر بھی اب 2.5 روپے آپ کے پاس ہیں، وہ غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مظلوموں کے لیے، بیواؤں کے لیے۔ آپ وہ 2.5 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ کیا آپ نے دینا ہے؟ اب آپ نے کسی بیمار کو دیکھا اور آپ کو رحم نہیں آیا۔ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ دکان بیچ دو، ہم نے ابا جی کا علاج امریکہ سے کروانا ہے، بیچ دو، یہ کھوٹی بیچ دو۔ کاش آپ کو یہ پیار اللہ کی مخلوق سے بھی ہو جائے۔ اپنے آپ سے پیار کرنے والوں کو بھی اللہ سے بھی پیار کریں۔ اب یہ چیک کرنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ کو آ رہا ہے تو آپ کتنے خوش ہیں، اگر آپ سے جا رہے ہیں تو آپ کتنے ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، لندن میں رہتا ہے، ابھی بھی رہتا ہے، تو پہلے وہ پاکستان سے ہیروئن وغیرہ لا کے بیچتے تھے۔ کتنا برا انسان، اللہ تعالیٰ نے اس کو صحبت دے دی حضرت سلطان العارفین کی۔ اس نے میلاد مصطفیٰ کرنا شروع کر دیا، اور میلاد کرتے کرتے جیل میں تھا کہ وہ پکا عاشق رسول تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جیل سے نجات دلوا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری عزت دے دی، مزدوری کر کے وہ بہت پیسے کمانے لگ گیا، ٹیک اوے اس نے بنا لیا۔ تو اب جب بھی اس کے پاس لوگ آتے، کسی کو 100 دے رہے، کسی کو 1000 دے رہے، تو خیر ان کا چونکہ بہت گہرا رابطہ تھا، تو ایک دن اس کا باپ میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی آپ اس کو سمجھائیں، آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا شعور دیا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، حضرت سلطان العارفین کے لنگر میں بھیجے تو میں کوئی اعتراض نہیں کہ وہاں اتنی بڑی یونیورسٹی کام کر رہی ہے، یتیم بچے 25,000 یتیم بچے اور بچیاں اس نیٹ ورک میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں وہ خوشی ہوتی ہے، آپ کو دیتا ہے، لنگر میں دیتا ہے، آپ کی مسجدوں کو دیتا ہے، ہمیں، لیکن یہ تو جس کو جو آ جائے اس کو دے دیتا ہے۔ آپ اس کو سمجھائیں، یہ پیسے بڑے مشکل سے کمائے جاتے ہیں، تو یہ تو سب کچھ لٹا دے گا۔ میں نے کہا اچھا میں سمجھاؤں۔ اب شام کو جب بیٹھے تو میں نے کہا یار میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ کہنے لگا جی میں نے بھی آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اچھا پہلے تم کر لو۔ کہنے لگا وہ آپ میرے والد صاحب کو سمجھائیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں دینے سے نہ روکا۔ میں نے کہا بھائی وہ کیوں روکیں گے؟ کہنے لگا نہیں وہ روکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ نہ کرو وہ نہ کرو، دیکھو بڑی مشکل سے ہم پیسے کما رہے ہیں۔ میں نے کہا تم کیا سوچتے ہو؟ اب اس کی سوچ دیکھیں۔ اس نے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ دینے والا پہلے دیتا ہے پھر میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے پاس 9 تو میں کہاں سے دوں؟ پہلے وہ دیتا ہے پھر میں دیتا ہوں، اور پھر وہ دیتا چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ میرے باپ سے پوچھیں 1 سال پہلے ہماری کیا حیثیت تھی،
آج ہم کہاں کھڑے ہیں میرے دوستوں؟ اللہ نے آپ کو روزی کی تلاش میں یہاں بھیج دیا۔ آپ جب آئے تھے تو آپ کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ بھی فیریوں پر اترے تھے، آپ نے بھی بڑے جھوٹ بولے ہوئے، بڑی مزدوریاں کی ہوئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں یہ جو معصوم بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں، ان کو دیکھیں آپ، یہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے، لیکن اگر ان بچوں کو قرآن کا شعور مل گیا، آپ کے 150,000 لیے ہوئے کہاں گئے؟ یہ آپ کے بچے نہیں ہوں گے، کسی کے بچے ہوں گے۔ لیکن آپ یہ ذرا غور کریں کہ اگر آپ نے کسی وقت اس مسجد کا وضو خانے بنانے کے لیے، کارپیٹ ڈالنے کے لیے، اس کا کرایہ دینے کے لیے اگر کبھی دیا ہوگا تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ دنیا دار ہو کر، نفس کے بندے ہو کر اگر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ اللہ مالک و خالق ہو کر آپ کو کتنا عطا کرتا ہے۔ دوستو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی ایسے کام کے لیے پیسے دیں جو آپ کو نظر ہی نہ آئے تو آپ 100 دفعہ سوچیں گے یار پیر صاحب کو پیسے دیے تھے، ہم نے تو یونیورسٹی دیکھی ہی نہیں ہے، ہم تو وہاں گئے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے نا۔ میرے دوستو آپ اس کو اپنی خوش نصیبی سمجھیں، اس علاقے کے اندر، اس ملک کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، کسی مسجد کے ورکر بنے، کسی دین کے کام کے سپاہی بنے۔ آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا، لیکن آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا بندہ، مجھے دیکھا نہیں ہے اس نے، مجھے ملا نہیں ہے، اور وہ جو فرشتے جب محفل ذکر ختم ہوتی ہے نا تو وہ پھر جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے اے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تو نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میرا ذکر کرنے والوں کی تلاش کرو، مجھ سے پیار کرنے والوں کی تلاش کرو، ہم تو اسی تلاش میں نکلے تھے، تو فلاں محلے میں، فلاں گلی میں، فلاں گھر میں تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، باہر دنیا کی محبت میں لوگ کھائے ہوئے تھے اور وہ اپنے مرشد کی محبت میں تیرا نام لے رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو مرشد وہ نہیں ملا جو آپ سے اپنی بات کرتا ہے، آپ کو مرشد بھی وہ ملا جو آپ سے اللہ کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں مولا ہم تو فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا تھا وہاں؟ اللہ پاک وہ تیرا نام لے رہے تھے، وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ تیری محبت میں آنسو بہا رہے تھے، ان کے دل کی دھڑکنوں میں تو رچا اور بسا ہوا تھا، وہ تجھ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے فرشتوں وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مولا وہ چاہتے ہیں کہ تو ان سے راضی ہو جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں ان سے راضی ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ وہ بخشش چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ پاک وہ جنت کے طلبگار، فرشتوں گواہ ہو جاؤ ہم نے ان کو جنت دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور کیا چاہتے تھے؟ مولا وہ جہنم سے نجات چاہتے تھے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ ہم نے ان کو جہنم سے نجات دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں حدیث پاک میں یہ دو الفاظ بھی موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ مولا دیکھی تو نہیں ہے، اور اگر دیکھ لیتے تو پھر مولا ان کی حالت یہ ہوتی کہ انہیں کھانے پینے بھول جائے۔
اللہ یہاں یہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ مولا دیکھی تو نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر ان کے ڈر کا کیا حال ہوتا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں دوستو، ہمیں دین سیکھنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر شخص کے اندر چمبے دی بوٹی لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ پرفیوم خریدنے جاتے ہیں نا، خوشبو خریدنے جاتے ہیں، جب آپ کے اندر پھولوں والی بوٹی لگ جائے گی تو خوشبو تو آپ کے اندر سے شروع ہو جائے گی، سبحان اللہ۔ اور خوشبو میں اٹریکشن ہے نا،